ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور قرآن عظیم الشان کی آیات کی جب تلاوت کرتے ہیں تو دونوں کا واضح مفہوم، واضح مطلب یہ سمجھ آتا ہے اور ہماری خوبصورت درخشاں مسلمانوں کی تاریخ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیشہ سے اس امت کی خوشیاں، اس کی راحتیں، اس کا سکون ہمیشہ ایک رہا ہے، اور جب بھی اس امت پر مشکل وقت آیا ہے، اس کے کسی حصے کو کسی ظالم کے ظلم اور بربریت نے گھیر لیا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق اس دکھ اور درد کو محسوس کیا ہے، اور جس سے جو ہو سکا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بنیادی علت ہے، اس کا ایک بنیادی وجہ ہے کہ اللہ نے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ فخر کی، شرف کی، عزت کی بات یہ ہے کہ تم سب آپس میں مومن ہو۔ تمہارا رشتہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر ارشادات میں، جس میں نے ایک نقل کیا ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ المؤمنون کرجل واحد، یہ مومن آپس میں ایسی ہیں جیسے ایک بندہ ہو۔ جب اس کے سر میں تکلیف ہے تو پورا بدن اس سے بے چین ہے، اور جب آنکھ کو تکلیف ہے تو پورا بدن بے چین ہے۔ ایک بدن میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دانت میں درد ہو اور آدمی آنکھیں آرام سے سو رہے ہو۔ کبھی آپ نے ایسی آنکھیں دیکھی؟ آپ کا کوئی عضو، کوئی اندام تکلیف اور پریشانی میں ہو اور باقی اندام اور اعضاء اس پر خوشی منا رہے ہو، اس سے غافل ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے کہ جس طرح بدن کا ایک اندام دوسرے اندام کے تکلیف اور پریشانی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ امت ایک دوسرے کے پریشانی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مومن، ان کی مثال ایک عمارت کی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کی وزن کو برداشت کرتا ہے اور ایک خوبصورت عمارت سے بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کو ایسے کی، ایسے ہے مومن آپس میں جڑے ہوئے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے اپنی حالت پر بھی کہ آج یہ مومن بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، آج یہ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات سے ناآشنا ہے، آج اس فرمان ربانی سے ناآشنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں؟ صرف خواتین نہیں، صرف بزرگ نہیں، صرف بچے نہیں، پورا معاشرہ ظلم کا شکار ہے. جو اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے فرشتوں کو اتارنا مشکل نہیں ہے. اللہ کو اپنی بندوں کی مدد کے لیے اپنے ابابیل کو بھیجنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس نے دکھا دیا ہے تاریخ میں کہ جس نے اللہ کو للکارا ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن وہ امتحان لیتا ہے، وہ آزمائش کرتا ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم بڑی آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. ایک ایسا دور جو اس امت کی مظلومیت کا دور ہے، اور نبی مہربان کے فرمان کے مطابق ایک دور ایسا آئے گا کہ خوبصورت ترین دور ہوگا. لوگ خوشحال ہوں گے، امن و انصاف کا، عدل و انصاف کا ہوگا. پھر ایک دور ظلم کا آئے گا، بادشاہت کے بعد ظلم کا دور آئے گا، زیادتی کا دور آئے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشحال دور کو لائے گا. یہ ظلمت اور بربریت کا یہ دور گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت ہمیں اپنے نبی مہربان کے ارشادات پر یقین ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ایسا وقت امت پر دوبارہ ضرور آئے گا کہ پورے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. اس امت کی مظلومیت کا یہ دور انشاءاللہ ختم ہوگا. ہم بڑے سخت اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، ہر بندہ اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے سوچ اور فکر کو. اور یہ جو صدیاں ہیں، جو 20ویں اور 21ویں صدی ہے، اس میں اللہ نے ایسے بڑے بڑے معجزات ہمیں دکھائے کہ اگر یہ امت بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اٹھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. دیر اس بات کی ہے کہ امت دوبارہ عیش و عشرت کی زندگیوں کو چھوڑ دے. اس وقت جب پوری دنیا صرف مسلمان نہیں، صرف عیسائی نہیں، صرف ہندو نہیں، وہ کسی آسمانی مذہب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، پوری دنیا اس وقت فلسطین کے ظلم پر سراپا احتجاج ہے. یہاں تک کہ یہود کے فرقے بھی اس ظلم اور بربریت کے خلاف اٹھ کر احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے کلمے کے شریک ہمارے بھائی ہیں ان کا ہم ساتھ دیں. اور یہ ساتھ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا کہ ہم بس دعا کریں. اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کبھی ہم نے دعا سے رکاوٹ نہیں لی، اپنے گھر کے مریض کے لیے تو کبھی ہم نے دعا سے رکاوٹ نہیں لی، اپنی نوکری تلاش کرنے کے لیے تو کبھی ہم نے دعا سے رکاوٹ نہیں لی. جب اپنا کام ہو تو پھر دعا کی بات نہیں آتی، پھر دعا سے بڑھ کر ہم عمل کی دنیا میں نکلتے ہیں. لیکن جب امت کی بچوں کی بات آئے، جب امت کی مظلومین کی بات آ جائے، جب امت کی ماں اور بہنوں کی بات آ جائے تو ہماری دوڑ صرف دعا تک ہوتی ہے. ہمارے ایوانوں کی ساری مشقت قرارداد تک ہوتی ہے. ہماری
ارباب اقتدار پر بیٹھے ہوئے قائدین کی اور لیڈرشپ کی ساری کوششیں وہ صرف مذمت ہی بیانات تک ہوتی. یہ المیہ ہے ہمارا. اللہ کی مدد بھی آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہے. اور گزشتہ چند دنوں میں فلسطینی مجاہدین پر 6 حملے ہو چکے ہیں، اور اس میں پورا امریکہ اور جرمنی اور فرانس اور برطانیہ سارے ان کی مدد پہ اور ٹیکنالوجی اور وہاں منصوبے اور ماہرین جنگ موجود ہیں، لیکن مجاہدین کو پسپا نہیں کر سکتے. یہ جو غیرت ایمانی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ ہے، یہ جو مجاہد کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے، اس کا رعب اور دبدبہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے بہت سارے دوست ہیں جو افغانستان کی جہاد میں روس کے خلاف لڑے ہیں. وہ ایک ساتھی کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا اور بعد میں جب آزاد ہوا، رہا ہوا، اس نے ہمیں بتایا کہ مجھ سے پوچھ گچھ کے دوران وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ اللہ اکبر پھینک اور آپ کا یہ جو اللہ اکبر کا جو آپ کے پاس ہتھیار ہے یہ ہمیں بتا دیں یہ ہے کیا، کہ جب آپ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہمارے ٹینک اڑ جاتے ہیں، ہمارے افواج کی اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس نعرے تکبیر میں ایک قوت اور ایک وزن اور ایک رعب ڈالا ہوا ہے. جب اس کو مجاہد پکارتا ہے اس کا دبدبہ اور رعب دشمن کے دل پر بیٹھتا ہے. ہمارے گزشتہ روز سینٹ میں ایک سینیٹر کیا خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے اور کہتا ہے، اے غزہ کے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اے شہداء، اے زخمیوں، اے مجاہدین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم اور بربریت کا تم شکار ہو رہے ہو. تمہاری بستیاں ملبے تلے قبرستان بن رہے ہیں، تمہارے گھر کنڈرات بن رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے اسکول، تمہارے ہسپتال، تمہارے قبرستان، تمہارے کیمپ پر اسرائیل ظالمانہ بمباری کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو. ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے چاروں طرف خوف اور غارت گری کا بت رقص کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے بچے زخمی ہوئے، گھبرائے ہوئے، اپنے ماں اور بہنوں، اپنے ماں اور اپنے والدین کے لاشوں سے چمٹے ہوئے ہیں. ہم تمہارے دل اور درد میں آپ کے برابر کے شریک ہیں، لیکن ماں اور بہنوں، ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ مجبور ہیں، ہم تم سے زیادہ بے بس ہیں. ہم ان طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر بمباری کر رہے ہیں. یہ ایک سینیٹر کا اس کے الفاظ ہے سینٹ میں. ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈالر چاہتے ہیں. آج نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک 2 مسلمان تو آباد ہے، لیکن ان کی حیثیت ایک راکھ سے زیادہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کر. اور اگر شکایت کرنی بھی ہو تو جناب محمد رسول اللہ کے موجودگی میں اللہ سے ہماری شکایت نہ کر رہا. ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے تمہاری شکایت برداشت کر سکیں. ایک دور میں ایک بندہ گزرا تھا جس کا نام فرعون تھا. اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اس لیے مارا تھا کہ ان میں ایک نوجوان پیدا ہوگا. نجومیوں نے بتایا تھا تمہارا تخت وہ الٹ دے گا. اس نے بچوں کو قتل کیا.
لیکن 1 سال قتل کرتا تھا، دوسرا سال اس کو چھوڑ دیتا تھا، صرف بچوں کو تو ہی مارا تھا اس نے۔ یہ انسانیت کا سب سے بدترین جارحیت تھی جو فرعون نے بچوں پر کی تھی۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا قاتل یہ فرعون گزرا ہے۔ لیکن آج کا فرعون، آج کا ظالم، اس نے صرف بچوں کو ذبح کی، اس نے ان کو ماں کو بھی، جو مائیں جو ہسپتالوں میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو زخمی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو شہری آبادی ہے، جو جانور ہے، کسی کو معاف نہیں کیا۔ جو اقوام عالم میں، تمام عالم میں یہ پابندی ہے، تمام مذہبی، تمام مذاہب میں یہ سخت گناہ ہے، تمام انسانیت اس کا احترام کرتی ہے لوگوں کا۔ لیکن آج کا ظالم فرعون، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ آج کی تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ اس وقت سب سے بدترین ظلم اور زیادتی جس پر پوری دنیا کے عوام سراپا احتجاج ہے، ایسا ظلم دنیا نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھے گا۔ لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، ضرور سوال ہوگا، ضرور پوچھا جائے گا۔ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے۔ بہت سارے لوگ موافقت کرتے، بہت سارے لوگ اس پر ہنسی مذاق میں اڑاتے۔ ہر محاذ پر لڑنا پڑے گا۔ یہ جذبہ ایمانی 2 دن کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کمرے میں تو جذبہ بیدار ہوا، دروازے پر پہنچے تو جذبہ ختم۔ نہیں، یہ مستقل کام ہے، یہ ممبر اور محراب سے مستقل جگانے کا کام ہے۔ لوگوں کو امت کا درد سمجھانے کا کام ہے۔ ہماری مذہبی قیادت جو آج اس بات پر الجھی ہوئی ہے کہ دنیا حرکت میں ہے کہ نہیں ہے، آج یہ بات چل رہی ہے، افسوس ہے اس پر۔ آج کی قیادت اس بات پر مشورہ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں فیسٹیول میں کون کون سے ثقافتی میلے ہونے چاہیے، لاہور میں کون سا ثقافتی میلہ جو چلے اس میں کیا ہونے چاہیے، ریاض میں جو فیسٹیول چل رہا ہے، کیا یہ امت جس کا ایک عضو کٹ رہا ہے، وہ زخم سے چور چور ہے، اس کا خون دور تک بہہ چکا ہے، دوسرے حصوں میں لوگ انٹرٹینمنٹ کے بنیاد پر اپنے جذبات کو تسکین پہنچا سکتے؟ آج اس امت کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ 1967 میں جب جنگ ہوا اور عربوں کو شکست ہو رہی، فیصل نے، ایک بڑے مجاہد آدمی تھے، ایک فیصلہ کیا تھا کہ عرب دنیا تیل بند کر دے دنیا پر، اور وہ جنگ جو کبھی رکنے والی نہیں تھی، اس ایک فیصلے سے فوراً رک گئی۔ 70% تیل تم دنیا کو فراہم کر رہے ہو، 90 لاکھ تمہارے افواج ہے، 21 ممالک تمہارے دولت سے مالا مال ہے، 22 ممالک تمہارے زراعت سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کبھی کس چیز کی ہے؟ لیکن جو اسلحہ، جو امنیشن، جو جنگی سامان یہودیوں تک پہنچ رہا ہے، وہ اسلامی ممالک کے راستے سے پہنچ رہا ہے، اور ان کی امداد، ان کے مدد اور ان کی اجازت کے بغیر غزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بے حسی ہے، یہ افراتفری ہے، یہ باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے، انفرادی افتراق کا نتیجہ ہے۔
اگر یہ امت آج متحد ہو جائے، کسی کی مجال نہیں ہے اس کی بہن کی کسی چادر کو کوئی ہاتھ لگا دے، اس کی بچے کو کوئی بمباری سے کچل ڈال دے، اس کے اسپتالوں پر کوئی بمباری کر دے۔ لہذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک ایسا وقت ہے کہ مجاہدین نے دکھا دیا اور الحمدللہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے۔ انہوں نے یہودی اور صہیونیت کی غرور کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا کے یہودیوں کے اتحاد کو جو باتیں ہو رہے تھے اس کو پارا پارا کر دیا ہے۔ انہوں نے تمام معاہدات کا تس نس کر دیا ہے۔ وہ مجاہدین اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ آج ان مجاہدین نے پورے دنیا کی انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے پر ایک جذبہ اور ولولہ ان کو دیا ہے، للکارا ہے پوری دنیا کو۔ وہ تو شہید ہو گئے لیکن ایک پیغام دے کے چھوڑ گئے، اسی راہوں پر چلو گے تو زندہ رہو گے۔ آج مسلم فلسطین کے مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا غلام ہے، صرف اہل فلسطین دنیا میں آزاد ہے۔ پوری دنیا شکست خوردہ ہے مسلم، لیکن اہل فلسطین آزاد ہے۔ جس کے دل میں شوق شہادت ہو، جذبہ جہاد ہو، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ انہی راہوں پہ یہ امت چلتی رہے گی، انہی جہاد کے میدانوں کو آباد رکھے گی، یہ امت سرخرو رہے گی۔ اور اگر اسی طرح عیش و عشرت میں باہمی مذہبی انتشار، سیاسی انتشار، فرقہ واریت میں باہمی گروہ بندیوں میں بٹتے رہے، اس امت کا ہر اندام خون خون نظر آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد کے فضاؤں کو بڑھا دیا جائے، باہمی انتشار کو ختم کر دیا جائے، امت کے درد کو محسوس کر دیا جائے، اور اس امت کو دوبارہ اٹھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیا جائے۔ میری دعا ہے اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے اور پوری امت کو ان کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔